ان سے پھر معذرت کرتا ہوں جو بیچاری میرا بیان سن رہی ہوتی ہیں, اچانک 4 شادیاں آتی ہیں, وہ ایک دم جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہیں, پھر نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے اس میں. ایک عورت کہے گی میرا میاں دوسری کر لے گا تو میرا کیا فائدہ ہے اس میں, میں تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اس میں آپ کے بھی فائدے ہیں. مرد کے لیے عورت کی خامیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, طلاق کا ریشو کم ہوگا اس سے, اور اگر طلاق ہوئی بھی تو طلاق کے بعد عورت کو نقصان کم ہوگا. ابھی ایک لبرل انٹی کا ایک پوری ویڈیو آئی ہے لبرل انٹی کی, کسی لوگوں نے مجھے بھیجی کیونکہ وہ 4 شادیوں کے خلاف تقریر کر رہی تھی. وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں, کر کے فارورڈ کر کے چلا دیتے ہیں. ایسے میں چلا رہا ہوں یہ تاکہ اصل ٹاپک ہمارا رہ نہ جائے. وہ لبرل انٹی نے بیان دیا, وہ مبہم طور پہ کہہ رہی, میں کہ اسکالرس کو بہت سنتی ہوں, بہت اچھے بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بات شاید میرے بارے میں کہہ رہی ہوں, لگے ایسا ہی رہا تھا, اب واللہ عالم. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا معاشرہ, اچھی بات ان کی یہ تھی کہ اسلام کو برا بلا نہیں کہا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور یہ کہا کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے, لڑکے کم ہے وغیرہ وغیرہ, تو کہاں جائیں گے. لیکن آگے لیکن کر کے نا سارا بیڑا غرق. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ تو بیچاری برباد ہو جاتی ہے, تو یہ نہیں دیکھنی کہ برباد کیوں ہوتی ہے, اس لیے تو ہو رہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ورنہ طلاق ہو تو ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہو. جیسے ہی ڈیورس ہوئی ہے 10 بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے پہلی کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے دوسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے تیسری کرنی ہے. تو طلاق کے بعد جو عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مردوں کو زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اچھا ان خاتون نے بھی کہا مردوں میں آج کل صلاحیت نہیں ہے, ایک بیوی پالی نہیں جا رہی, 2-4 کہاں سے پالیں گے. کچھ لوگوں میں تو ہے نا, سارے تھوڑی ایسے ہو گئے, تو وہ کچھ لوگ کر لیں باقی نہ کریں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ چند لوگ صلاحیت والے ہیں, باقی سارے کیا ہیں, ان میں صلاحیت والے کون ہیں اور بغیر صلاحیت والے کون ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ کسی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے وہ خود پتہ چلائے گی کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں یہی بات سمجھ لیں. جیسے آپ پہلی شادی کے لیے جب پیغام بھیجتے ہیں تو باصلاحیت ہوتے ہیں تو رشتہ ملتا ہے, نہیں ہوتے تو روڈے ناپتے رہتے ہیں. تو یہ باصلاحیت کیا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا, یا گورنمنٹ یا نیب والے بتاتے ہیں؟ یہ لڑکی والے خود تحقیق کرتے ہیں, اڑوسیوں سے, پڑوسیوں سے, خاندان سے, جاب سے, صحت سے, ساری چیزیں دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بیٹی دینی ہے کہ نہیں دینی. یہی وجہ ہے کہ جو نااہل ناکارہ ہیں وہ چاہتے 4 ہیں, ہوتی ان کی ایک بھی نہیں ہے. تو جو بہت زیادہ اہل ہوں گے 4 انہی کی ہوں گی, کیونکہ دوسری پہ جب دیں گے نا تو لڑکی والوں کا معیار اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا. کہیں گے یار ایک تو دوسری پہ دے رہے ہیں تو تمہارے اندر تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. تیسری پہ ان کا معیار, اور چوتھی پہ تو شاید ہی کسی کو ملے. وہ کہیں گے بھائی تو کیا ہے 3 رکھ کے گھوم رہے ہیں, دماغ خراب ہے. بہت زیادہ آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوئی, کوئی بہت مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, یا کوئی شرافت کے لحاظ سے کوئی بہت ہی قابلیت, یا کوئی اتنے حسین ہوئے کہ لڑکیاں لٹو ہو رہی ہیں آپ پر. جب تک کوئی الگ سے قابلیت نہیں ہوگی آپ کو تیسری یا چوتھی پہ ملے گی نہیں. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ 4 شادیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے آپ اٹھیں اور دھڑ 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 کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے. سارے چرسی ہیروئنچی اٹھیں گے, 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. او بھائی جب اٹھیں گے تو ان کو دے گا کون؟ سوسر تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ چائے میں ڈبو کے تو نہیں کھا رہا بسکٹ, یہ بھی نوٹ کرتا ہے لڑکی والے, اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے. ہمارے ایک جاننے والوں کے یہاں لڑکے کا رشتہ آیا یورپ میں, وہ لڑکا چڈی پہن کے آ گیا سوسر کے سامنے. وہ کہیں فٹ بال کھیل رہا تھا. اب یورپ میں تو یہ براڈ مائنڈڈ ہے, وہاں تو وہ لڑکے کا خیال تھا فوراً ہاں ہو جائے گی. بھائی کچھ لبرل فیملیاں ہوتی ہیں, ان کو لبرل لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور لبرل لڑکیوں کو کون چاہیے ہوتا ہے؟ لبرل ٹائپ کے. تو وہ لڑکا نا جاگنگ کر رہا تھا یا فٹ بال کر رہا تھا, اس کو پتا چلا لڑکی والے آئے ہیں, اس نے کہا لبرل قسم کے ہوں گے, میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے. بعض لوگ نا خامخواہ کی شوبازی میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. پتہ نہیں
10 سال سے کہاں غائب ہیں, شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے, مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا, بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا, وہ نا احساس کمتری میں چلے گئے تھے, بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے, تو احساس کمتری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا نا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے. انسان بیچارہ نفس اس میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں نروس ہو جاتا ہے, تو وہ نا اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے. تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دوں, کہیں جامع کلات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہے, عالمہ ہیں, 35 سال کی ہیں, یہ ذرا کم عمر تھے, 30 سال کے تھے یا 25 سال کے ہوں گے. خیر ہم چلے گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار, لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں, دیندار. اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرثومے ختم. یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توکل ہے, جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا. بہت زیادہ, اب تو کافی حد تک کم ہو گیا, یہ پہلے بہت تھا. اب مجھے, میں نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے یار, پولیو کے قطرے پہلے تیری بات طے ہوگی, پھر تیری شادی ہوگی, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بھی 2-4 مہینے بعد والے پولیو کے قطرے والے آتے ہیں, فوراً ان کو بھی نہیں پتا چلتا. تو غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا, وہ بھی بےچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں, کہہ رہے میں پولیو تو بالکل نہیں مانتا. اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ. مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی. وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ابا بھی تھے, چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے. خیر آ گئے تو میں نے اس کو سنائی نا, میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں, یہ کیا ہے. اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا, الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے, بولنے بھی نہیں دیتے. الٹا غصہ ہونے لگا مجھے, بے تکلف دوست تھا. خیر پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا. اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے, اپنا آفس نہیں تھا, کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے. ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا, لڑکی والے گئے جی, ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجڈ خاتون تھیں, وہ لڑکی والے گئے, پھر آئے کہنا یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں, وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے اسٹائل. اللہ بچائے بھائی, کوئی ڈر بھی لگتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا. حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے, لیکن پتہ نہیں قسمت, تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت. اچھا بھلا آدمی تھا, لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے. تو میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور سگریٹ پہ سگریٹ. تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاءاللہ. اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی, یا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ. تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں. اندازہ لگا لو, مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں. تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے آنے کے لیے نا, کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا. اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے لگے ہوتے تھے. مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں کہ ابھی یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا, رشتہ تو گیا, جاب بھی جائے گی تیری. بولے کہ تو باپ ہے کیا اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے.